نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کل کیسی گزر رہی ہے آپ کی اور ہماری؟ پوچھتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے تو سوال ہے کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ روزانہ ہم یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا حال ہے؟ تو صورتحال کچھ بھی ہو، ہم جواب دیتے ہیں میں ٹھیک ہوں، بہت اچھا۔ تو کیا واقعی یہ جواب ہم سوچ سمجھ کر دیتے ہیں یا ایک روایت نبھاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ کیا واقعی ہم ٹھیک ہوتے ہیں؟ کیا واقعی اس وقت ہم شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں؟ اور تسلیم و رضا تصوف کی ایک اصطلاح ہے جو بالکل ایسے سمجھیں کہ ماحاصلات میں سے ہے تصوف کے۔ کیا اس جگہ پر ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم بول رہے ہوتے ہیں؟ اب اگر ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک زبان کی مشق ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، یا یہ سوچتے ہیں کہ یہ موقع محل نہیں ہے کہ میں اپنی صورتحال کی حقیقت آشکار کروں۔ ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی شاعر ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہمارے سندھ کے شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کر رہے ہیں۔ دو دوست ملے ہیں، 10 ملے ہیں، 20 ملے ہیں، 50 ملے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، بچے ٹھیک ہیں، بچے ٹھیک ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچو سورن واریوں کیوں سور پچار۔ ملاقات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، دکھوں کی کہانی سناتے ہیں۔ اب وہ تھوڑے گہرائی میں جا کر وہ حقیقت حال کو پرکھ کر سمجھ کر پھر وہ اپنے ملاقات کرنے والوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ اے دکھ کے مارے ہوئے دوستو، آؤ مل بیٹھتے ہیں، اپنے دکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ کنی تھوڑا کنی گھڑا کانے کا سورندھار۔ کسی کو کم غم ہے، کسی کے غم زیادہ ہیں، لیکن ایسا یہاں وہ فرما رہے ہیں ایسا یہاں کوئی نہیں ہے جو غم سے خالی ہو۔ اب اس بات سے ایک اور بات، اس غموں کو ہم، ان چیلنجز کو، ان مشکلات کو ہم اپنے نظریے سے، اپنے تجربے سے دیکھ رہے ہیں۔ بغداد میں ایک شخص تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، تو ان سے پیار کرنے والے بہت تھے۔ وہ اپنے خانقاہ میں وقت گزارتے تھے تو لوگ ان سے آ کر ملتے تھے،
ان کی صحبت کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک تصوف کی تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم ہے صحبت۔ تو صحبت میں عام لوگ بھی آتے رہے اور خاص لوگ بھی آتے رہے، امراء بھی، وزراء، بڑے بڑے فوجی افسران اور بااثر لوگ ان کی خدمت میں آنے لگے۔ تو ایک پورے بغداد میں ایک شہرت ہو گئی کہ ان کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں۔ اس وقت خود پرست مولوی بھی تھے۔ ان خود پرست مولویوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ بھئی ہم علم رکھتے ہیں، ہم فقہ جانتے ہیں، ہم حدیث جانتے ہیں، ہم صبح و شام درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگ یہاں نہیں آئے اور اس شخص کے پاس جو نہ مولوی ہے، نہ عالم ہے، نہ فقیہ ہے، نہ محدث ہے، ایسے لوگ جا رہے ہیں۔ تو ان خود پرست مولویوں نے اس چیز کو دل سے محسوس کیا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ وہ ایک وفد بنا کر خلیفہ وقت کے پاس گئے اور اس کو اس طرح سے بات بیان کی کہ یہ شخص بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے عام لوگوں کو تو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، بلکہ آپ کے خاص وزیر، امراء اور فوجی افسران، ان کو بھی اپنے اثر میں لے لیا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ اس کا مطمع نظر، اس کا گول یہ ہے کہ جو آپ کی تخت ہے، آپ کی حکومت ہے، اس کو ہتھیا لے۔ بادشاہ قانون کا کچا تھا اور ان کی سب باتوں کو سن کر اس نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ فوراً اس نے حکم دیا اپنے پولیس کو کہ جاؤ، یعنی یہ صرف افسانہ نہیں ہے، یہ ایک درست کہانی ہے، کتاب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ تو پولیس وہاں جا کر پہنچی تو مریدین خادمین وہاں تھے، تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارے مرشد ہیں یا شیخ ہیں یا درویش ہیں، وہ اپنے تخلیے میں، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہاں اندر جائیں۔ تو وہ زور آزمائی پر آمادہ تھے، تو وہ مریدین اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر آخر میں اس درویش تک بات پہنچی، وہ جس مشغولی میں تھے باہر آئے اور انہوں نے ان پولیس والوں کو کہا کہ بھائی جس کام سے آپ آئے ہو شروع کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ اچھا، بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر، بیڑیاں لگا کر میرے پاس لایا جائے۔ انہوں نے ہاتھ آگے کر دیے، پاؤں ان کے آگے کر دیے، اور وہ ان کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگانے لگے، اور یہ خوش ہونے لگے، یہ خوش ہونے لگے، ہنسنے لگے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے سبحان اللہ، آج میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے، آج مجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے، تو یہ میرا زیور ہے، یہ میرے زیورات ہیں۔ جس طرح شادی ہوتی ہے تو وہ تیاریاں ہوتی ہیں شادی کی، تو اس کے زیورات اس کا بڑا حصہ ہوتے ہیں۔ تو لوگ غصے میں تھے، لوگ مایوس اور ملول تھے، اور یہ کہہ رہے تھے یہ میرے زیورات ہیں۔ جب بادشاہ کے خدمت میں اس کو پہنچایا گیا تو وہ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور بادشاہ کو کہہ رہے تھے آپ تو میرے محسن ہیں، میرے محبوب کی طرف بھیج رہے ہیں، میں تو آپ کا مشکور ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو اس کو ڈرانے والا تھا، یہ گھبرا جاتے، یہ خوش ہو رہے ہیں۔ جلاد کو بلایا گیا اور جلاد کو کہنے لگے کہ براہ کرم دیر مت کرو، مجھے اپنے محبوب کی طرف بھیجو، میں تو اس گھڑی کا زندگی بھر انتظار کرتا رہا ہوں۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ ایسا شخص جس کا نظریہ اپنی زندگی کے بارے میں اس طرح ہے، جو موت سے نہیں ڈرتا، کیا وہ میرے تخت کا طالب ہوگا؟ کیا وہ میری جگہ لینا چاہے گا؟ تو بادشاہ نے معذرت کی اور ان سے معافی طلب ہوئے اور ان کو انعام اکرام دے کر، اور وہ بڑا
ایک تھال یا بڑی پرات اشرفیوں کی بھر کر دی اور ان سے معذرت کی کہ آپ جائیں، مجھے غلط فہمی ہوئی. تو وہ ہاتھ میں لے کر وہ جا رہے ہیں اور وہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مالک نے اس مرتبہ مجھے یہ تحفہ دیا ہے، محبوب نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. اب اس جو ہماری حالات ہیں، دکھ ہیں اور غم ہیں، ان کو اگر اس درویش کے نظریے سے ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک زاویہ نگاہ ہو سکتا ہے. ہم اس کی تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آج امید کرتا ہے کہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، میں نے آپ پر احسان کیا ہے، جو میری آیتیں تلاوت کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس سے پہلے ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میں نے احسان کیا ہے مومنین پر، خواتین پر، مرد حضرات پر، اپنے نبی کو بھیجا ہے جو ان کی میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی اندر کی صفائی کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. یعنی کہ جو دل کے اندر گرد و غبار ہم بھر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم محسوس کریں وہ گرد و غبار جو کہ مختلف اثرات ہمارے اندر میں داخل ہو کر ہمیں بے چین کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، ہماری عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں، ہمارے اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں، ہمارے رویوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی جو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، میری آیتیں تلاوت کرتا ہے، جو میں وہی فرماتا ہوں وہ ان کو سناتا ہے، اور پھر ان کے اندر میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے. وہ درویش جو کہ گیا تھا بادشاہ کے سامنے، تو دیکھا جائے کہ اس کے دل میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی تخت نہیں چاہیے تھا، کوئی بخت نہیں چاہیے تھا. وہ تو اپنے محبوب کے نام پر جی رہا تھا، اپنے محبوب کے نام پر مرنے کے لیے بھی تیار تھا. یعنی ایسا شخص تھا جس کی نشاندہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بیان کی ہے کہ وہ ایسے شخص بنا دیتے ہیں کہ جن کے اندر کے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے فکر ختم ہو جاتے ہیں، وہ راضی برضا ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا، وہ بھٹائی صاحب کا جو اب عاجز تفصیل میں جائے تو بات لمبی ہو سکتی ہے. آخر میں وہ فرماتے ہیں ڈنا جے داتار منہ جھولی پائے جھلیا. وہ فرماتے ہیں جو دکھ مجھے دیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دکھوں کا بیان کریں، مل بیٹھے اور بیان کریں یا ذکر کریں، ایک دوسرے کے غم کو ہلکا کریں، لیکن آخر میں کہتے ہیں جو محبوب نے مجھے دکھ کی صورت بھی اگر دی ہے مجھے قبول ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جھولی پھیلا دی ہے، وہ مجھے قبول ہے، میں ان کو بھی سینے سے لگاتا ہوں. تو یہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے، یہ بھی ایک طرز زندگی ہے. آج اگر ہم خواتین اور مرد حضرات سے یہ اگر اس پر ہم گفتگو کریں کہ گھروں کی صورتحال کیا ہے، گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کے اندر انتشار کی کیفیت ہے، عدم اعتماد ہے اور باہمی تنازع اور جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے، ساس بہو کے، باپ کے بیٹے کے ساتھ مسائل ہیں، بیٹی کے باپ کے ساتھ، بیٹی کے ماں کے ساتھ، بیٹے کے کسی کے ساتھ، گھر میں یہ صورتحال ہے. آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس ترقی یافتہ ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اچھے اچھے روڈ ہیں. اب جب ہم گلیوں سے گزرتے تو ماشاءاللہ ساری گلی گاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. وہ گاڑی نکالنے کے لیے بھی بڑی احتیاط سے ڈرائیور کو گاڑی گزارنی پڑتی ہے. ایک قطار گاڑیوں کی لگی ہوئی ہے، روڈ راستے اچھے ہیں. آپ کو یہاں شاید یہ بھی ہو کہ انصاف بھی ملتا ہو، کیونکہ ضروریات جو انسان کی سب سے بڑی ہوتی ہیں اس کو انصاف چاہیے، تو کوئی زیادتی نہ کرے اس کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو پھر گھر میں اگر انتشار ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، خواتین بتائیں، مرد بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ
انسانیت کے مقام کو گرانے والی سب سے جو بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت کے مقام سے گرا دیتی ہے، وہ ہے انا پرستی، خود پسندی، کہ میں ہوں، میں ہوں جو کہ سب جانتا ہوں، میں ہوں جو اختیار رکھتا ہوں، میں ہوں جو حکم دوں گا، میں ہوں جو میرے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اگر خواتین ہیں اور مرد ہیں، اگر یہ میں نکال دیں اپنے اندر سے، زبان سے تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم فقیر آپس میں ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں عاجز یہ کہتا ہے، عاجز نے یہ کہا۔ عاجز کی معنی یہ ہے کہ جو کہ اپنی کم مائگی کا اظہار کر رہا ہو کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کوئی حاکم یا کوئی طاقتور نہیں ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ عاجز کا مفہوم یہ ہوتا ہے، لیکن زبان سے عاجز تو کہنا آسان ہے، وہ عجز دل میں بھی تو ہو، اندر میں بھی تو ہو۔ حضور نے یہی تو کام کیا تھا کہ ان کے اندر میں یہ وہ چیزیں پیدا فرماتی تھی۔ تو جب گھر سے یہ میں خواتین اور مرد حضرات ختم کریں تو شاید یہ جھیڑے فساد بھی ختم ہو جائے اور صورتحال گھر کی تبدیل ہو جائے، اور پھر اس کے اچھے اثرات بچوں پر مرتب ہوں، اور پھر اس پورے گھر کا ماحول یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ انسانیت کے معراج پر پہنچا رہے تھے لوگوں کو۔ الحمدللہ میلاد کی محفل ہم مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے لیے اعزاز ہے، لیکن جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرنے آئے تھے، نہ صرف اپنے آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے وہ کام ہمیں بتایا، بلکہ اپنی عملی زندگی کے صورت میں بھی وہ کام ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا تھا، آج بڑی مسرت ہوئی کہ ہمارے سامنے ایک نوجوان بچی نے ایک اہم چیز کی طرف ہمارا توجہ مبذول کرائی، جو کہ ہمارے اس کمیونٹی کے بے شمار چیلنجز میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستان میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جب اس طرح کی ڈیمنشیا کی بات ہو رہی تھی، کوئی گھر کا ایک فرد خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو پورے گھر کے لیے یہ صورتحال بڑی چیلنجنگ بن جاتی ہے۔ آج امید کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے وہ معلومات حاصل کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ جو شخص اس مشکل کی صورتحال سے لڑ رہا ہے اس کو اپنی طرح ہم نہ سمجھیں، اس کی خاص صورتحال ہے، اس کے چیلنجز الگ ہیں، ان کو اس کی نظر سے ہم دیکھیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کا بہتر علاج کروائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سے جب سوال کیا گیا تھا حضور کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہی ان کا اخلاق تھا۔ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، صبر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ تو اس لیے دوستو آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ ضرور سوچیں کہ وہ جو چیز مسنگ ہے وہ ہمارے اندر کی صورتحال ہے جس پر ہمارا توجہ شاید نہیں جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو بہتر بنانے کی ہم ضرور کوشش کریں، کیونکہ اس کی ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، شاید یہ چیز آپ کو اور زیادہ بہتر سمجھے۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے کامل اکمل ولی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کا بہت ہی بڑا کاروبار بھی تھا۔ وہ ایسے سمجھیں کہ دنیا کے ساتھ ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ان کا ایک شپ سامان تجارت کا لے کر کہیں جا رہا تھا، تو وہ شپ جب جا رہا تھا تو کسی نے آ کر ان کی خدمت میں بیان کیا، جو ان کاموں کو دیکھنے والے، اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت ابھی اطلاع پہنچی ہے کہ وہ اتنا تجارتی سامان لے کر جانے والا جہاز وہ ڈوب گیا ہے۔ اب
یہ ذرا سوچیں، تاجر کے لیے، ایک ٹریڈر کے لیے یہ کتنی بڑی ایک دکھ دائق خبر ہو سکتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے خاموشی کی اور آنکھیں بند کی، تھوڑا دل کی طرف توجہ کیا اور فرمایا الحمدللہ۔ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ سمجھ گئے کہ یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی محفل میں کچھ دیر کے بعد پھر کسی نے آ کر کہا کہ حضرت وہ آپ کا شپ نہیں تھا، وہ نہیں ڈوبا ہے، یہ غلط خبر تھی، یہ غلط خبر تھی۔ تو آپ نے یہ بات سنی، پھر کہتے ہیں وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آنکھیں بند کی، گردن نیچے کی، دل کی طرف توجہ کیا، پھر کہا الحمدللہ۔ تو حاضرین پریشان ہو گئے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، شپ ڈوبا تو بھی الحمدللہ، وہ شپ نہیں ڈوبا تو بھی الحمدللہ۔ تو صاحبزادے کو عرض کیا کہ ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے، یہ صورتحال ہمیں معلوم کر کے بتائیں۔ تو ان کے صاحبزادے نے حاضرین کی طرف سے یہ سوال خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، مجھے خبر ملی کہ میرا شپ جو جا رہا تھا وہ سامان کے ساتھ ڈوب گیا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے دل کو ٹٹولوں، اس میں کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، میرے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میرے دل کو کوئی غم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں ان کو خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے، میرے دل میں کوئی غم نہیں تھا اور میرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جاری تھا۔ تو میں نے کہا، میں شپ کے بارے میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی دل کی کیفیت کا کہا الحمدللہ۔ پھر جب بتایا گیا کہ وہ شپ ڈوبا نہیں، وہ موجود ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میری اتنی دنیا دوبارہ میرے پاس آ گئی، اتنی دولت میرے پاس آ گئی کہ اب میرے دل میں کوئی فخر، کوئی محبت یا کوئی حرص یا ہوس کی کوئی چیز دل میں، مجھے پتا چلا کہ دل میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا دل ویسے کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا، اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو میں نے اپنی اس دل کی کیفیت پر کہا تھا الحمدللہ۔ وہی جو بات سوروں والی، دردوں والی، غموں والی ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کو ہم اور آپ تصوف کی طریقے سے اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ سب احباب نے اتنی پر اثر محفل منعقد کی جس میں نہ صرف ہم ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے بلکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سماعت کی، صحت کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی، اور سب سے بڑی بات کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری دل کی یہ تمنا ہے کہ ذکر والے ہوں، وہ بیٹھ کر ذکر کریں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو آج ہمیں یہ سعادت ملی، خواتین کو، مرد حضرات کو، تو اس ذکر کی تلقین بھی کر دی جاتی ہے آخر میں کہ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، ہر وقت یہ دل میں، کیونکہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ جو ہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنے کے کام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان میں وَيُزَكِّيهِمْ، ایک اور جگہ پر قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے باطن کو، اپنے قلب کو ان خرابیوں سے پاک کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اطمینان والی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عزت آبرو والی زندگی بسر کریں، خوشگوار لمحات بسر کریں، تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا اس کو ہم اپنے اندر پر اپلائی کریں۔ تو یہ ذکر اس میں معاون ہے، تو یہ توجہ دل میں رکھیں کہ یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ خفی ذکر ہے، اس میں زبان کا کوئی دخل اور واسطہ نہیں ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے۔ تو اس میں زبان خاموش ہو، سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، کام کاج ہوتا رہے، کاروبار زندگی ہوتی رہے، جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیان کی گئی کہ واپار بیوپار
تجارت ٹریڈنگ ہو رہی تھی، نقصان بھی ہوا، ایسی خبر ملی، فائدہ ہوا، ایسی خبر ملی، وہ دونوں صورت حال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ ذکر قلبی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے الذاکر للہ تعالی من یذکر بقلبہ، ذکر کرنے والا وہ ہے، یہ فتح ربانی ان کی مشہور مواعظ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں ذکر کرنے والا وہ ہے جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے دل کے ساتھ۔ الذاکر للہ تعالی من یذکر بقلبہ، یہاں اکتفا نہیں کرتے، پھر آگے فرماتے من لم یذکر بقلبہ فهو لیس بذاکر، جو دل سے ذکر نہیں کرتا تو وہ ذکر کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ہماری زبان پر تو تسبیح الحمدللہ سبحان اللہ 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 یہ تو ہے، لیکن دل ہمارا بالکل ہی غافل ہے۔ تو غوث اعظم کے ارشاد کے مطابق تو ہم ذاکرین کی اس صف میں شامل ہی نہیں ہو سکے ہیں، تو آپ سب کو دعوت ہے کہ کل بھی ذکر کریں، کل بھی ذکر کریں۔ یہ اتنا اعلیٰ ذکر ہے کہ جس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی وہ تو ایسے سمجھیں کہ اس کی یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے نہ صرف اس کی ذات پر بلکہ اس کے پورے گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ عاجز کا تجربہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ عاجز ایک دوست کی حیثیت میں، آپ کے ایک واقف کار کی حیثیت میں، آپ کے ساتھ پرانا رشتہ، محبت کا ناطہ، آنا جانا، ملاقاتیں، اور یہ سارے ایک پوری ایک سلسلہ ہے سالوں سے جو جاری ہے۔ آج یہ پسند کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیں۔ بڑی مسرت ہے کہ ہمارے نوجوان تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں ڈربی کے، اور وہ اپنی عملی زندگی میں بہترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ کل ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان بچوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائیں گزشتہ کل، کہ وہ ماشاءاللہ کوئی تعلیم حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کو شروع کر چکا ہے، بہت اچھی ایک پوسٹ پر وہ کام کر رہا ہے، اور آگے بھی وہ اپنی بڑھنے کی وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ مجھے اور آگے بڑھنا ہے۔ ایک نہیں، کافی سارے نوجوان ایسے تھے جن سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کی باتیں سننے کا موقع ملا، بےحد مسرت ہوئی۔ آج توقع کرتا ہے کہ یہ چھوٹے سے یہ ہمارے یہ کوششیں ہیں اس ڈہبی کے ماحول میں، اس کمیونٹی میں ایک بہتر خوبصورت اضافہ ہوں گی، اور اس کے اثرات دیر پا ہوں گے اور دور تک جائیں گے، آنے والی نسلوں تک جائیں گے۔ اور ہم سب مل جل کر ید اللہ علی الجماعت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، تو ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مل کے آگے بڑھیں گے، دنیاوی کامیابیاں بھی اور پھر اخروی کامیابیاں بھی اور فلاح بھی حاصل کریں گے، اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور ہمارے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کے فیضان سے، کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، آؤ وہ لوگ کہاں ہو جو ایک دوسرے سے ملتے تھے میری محبت کے لیے، میری وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یریدون الا وجہ، اور کچھ نہیں چاہتے تھے، صرف میری رضا چاہتے تھے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ کہاں ہو، آ جاؤ۔ محشر کا میدان جو علماء بتاتے ہیں کس قدر سخت ترین صورتحال ہوگی، اس میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا خصوصی طور پر۔ وہ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ وہ حساب و کتاب ہو، اور اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ لوگ کہیں گے اس مشکل سے ہماری جان چھوٹے، اتنی شدت گرمی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میرے وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے والے آگے آ جاؤ۔ پھر وہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا الہ العالمین ہاں۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے آج اپنے ہی سائے، اپنے عرش کے سائے تلے تمہیں بٹھاؤں گا۔ تو ان لوگوں کو خصوصی طور پر عرش کے سائے تلے بٹھایا جائے گا۔ جنت سے بھی بڑھ کر تو وہ مزہ ہوگا، وہ خدا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہم تو جنت جنت پکارتے ہیں، ہم تو جنت جنت پکارتے ہیں اور اس کے عیش و آرام کی باتیں کرتے ہیں، وہ خدا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بڑی عظمت ہو سکتی ہے ایک خاتون اور ایک مرد کی۔ تو یہ محفل
اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشائخ کے صدقے میں نصیب کی ہے، اور یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا سایہ دنیا میں بھی نصیب ہو، آخرت میں یقیناً ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اور ہم نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ جن کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور حج جس کسی پر فرض ہے تو وہ حج ادا کرے، اور ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے اللہ اللہ جب بھی یاد آئے، 10 بار یاد آئے، 2 بار یاد آئے، اللہ اللہ، یہ دل کی تار چلنی چاہیے، اللہ 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 اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کی آمد، اور پھر مراقبہ، پھر ختم شریف۔ اب آپ یہاں ضرور اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، خواتین کو بھی یہ ختم شریف یاد کر لینا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر مرشد کے ساتھ قلبی تعلق، فیض کا انتظار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض، وہ رہنمائی مرشد کی طرف سے مجھے مل رہی ہے، تو اس سے یکسوئی اور استقامت ملتی ہے۔ اور اتنے اچھے پروگرام کو آرگنائز کیا آپ دوستوں نے، آپ کی یہ کوشش قابل تعریف ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کام کو، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بہتر سے بہترین کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔